علیکم، میں ہوں طیبہ منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ود نیشن۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے پروگرام میں جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈپریشن۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ڈاکٹر سحر عثمانی۔ میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ طیبہ، بہت شکریہ نیشن نیوز کا کہ انہوں نے مجھے بلایا۔ اور آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بالکل امید کرتی ہوں کہ ہمیں دیکھنے والے بھی بخیریت ہوں گے۔ میم آج ہمارے جس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ ڈپریشن کیا ہے؟ اچھا طیبہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ بہت سارے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں، آج کل ڈپریشن بہت زیادہ ہو گیا۔ ڈپریشن بیسکلی ایک ایسی سوچیں ہیں، دیکھیں ہم نے بات کی ہے نفسیات جو ہے وہ دیکھنے کی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جو نظر نہیں آتی لیکن اپنا کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اٹس اے چین آف تھاٹ۔ آپ کو نا امیدی ہوتی ہے، آپ کو ہوپ لیسنس محسوس ہوتی ہے، آپ کی ایپیٹائٹ یعنی آپ کی خوراک کم ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن کی وجہ سے ویٹ بہت کم بھی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بچوں اور بڑوں میں اس کا تشخیص کیسے ہو سکتی ہے، تو وہ ان کا موڈ بہت اریٹیٹ ہوتا ہے۔ یہ نوجوان بچوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ بچے اور یعنی کہ چائلڈہڈ اور ایڈلٹہڈ، بچوں اور نوجوانی کی عمر میں ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس وقت 18 سال تک ہماری ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل کے دور میں تو ہر چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی ڈپریشن ہو رہا ہے۔ اب عمر کی قید تو ہے نہیں، لیکن اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جو ہمارے سامنے بچہ بار بار اریٹیٹ ہو رہا ہے، بات نہیں کر رہا، بات مان نہیں رہا، بہت زیادہ اکیلے بیٹھ رہا ہے، تو وہ کس چیز کی نشانی ہے؟ وہ بالکل ڈپریشن کی نشانی ہے۔ ڈپریشن کا مطلب بیسکلی پریشانی ہوتا ہے، سوچیں ایسی سوچیں جو ہمارے پاس نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتی ہیں۔ بالکل، یا آپ اس کو نیگیٹو کہہ لو طیبہ۔ میں آپ کو یہاں پہ بھی کہتی ہوں کہ مطلب کہ ہماری سوسائٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بنسبت مردوں کے عورتیں ڈپریشن کا بہت جلدی شکار ہوتی ہیں، تو آپ اس بات سے کتنا متفق ہے کہ ایسا ہوتا ہے، یا پھر مطلب جس یہ لوگوں نے ایک متھ بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں جی جتنی ڈپریشن میں مرد ہوتے ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں، اتنی ہی عورتیں ڈپریشن میں جاتی ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں طیبہ، اس کا ہم دیکھیں آپ کسی کو کریکٹرائز نہیں کر سکتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ مرد کو فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، انہوں نے فیملی چلانی ہوتی ہے، ان کے اپنے بھی پرسنل باہر کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ عورتوں کو ذرا ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے مردوں کو اچھا میں اس بارے میں تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گی، صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ دیکھیں مرد روتے نہیں ہیں، عورتیں ایموشنلی جہاں بیٹھتی ہیں وہ دو چار عورتیں، وہ کہتے ہیں خالی برتن ہو تو وہ کھٹکنے لگتے ہیں، عورتوں کا وہ حساب ہوتا ہے دو عورتیں بیٹھ جائیں تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، وہ باتیں کرتی ہیں، روتی ہیں، دھوتی ہیں، چگلی کرتی ہیں، اپنی بھڑاس نکال لیتی ہیں، تو عورتیں باتیں پھر بھی کر لیتی ہیں، لیکن مرد یہ سب نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے پیرالل اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے لمبک سسٹم عورت کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کے دماغ میں ایموشنل سینسز زیادہ رکھی ہوئی ہیں، کہ اس یہی وجہ ہے کہ بچہ ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتا ہے۔ مرد کے اندر قدرتی طور پہ لمبک سسٹم جو ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے، شاید اس وجہ سے بھی شاید وہ کم ایموشنل ہوتا ہے، لیکن شاید کم۔ اس صورت میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ عورت ذرا اس چیز کو ذرا زیادہ محسوس کرتی ہے، اور ہماری میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں اس کو سپریس بھی بہت زیادہ کر دیا جاتا ہے، شاید اسی لیے وہ بہت مظلوم محسوس کرتی ہے۔ اور سیکنڈلی میں جو ہم سب کا ایک مشترکہ سمجھے آپ ایک سوال ہے کہ ڈپریشن کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے، یا مطلب کہ یہ ہماری صرف ذاتی زندگی پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، یا ہمیں یہ بہت زیادہ ہر طرح سے ڈپریشن، کیونکہ اکثر کیسز ایسے آتے ہیں کہ جس میں لوگ سوسائڈ تک کرنے پہ چلے جاتے ہیں، تو کیا اس بات پہ کریکشن ہے کہ ڈپریشن اتنی خطرناک سچویشن صورتحال بنا سکتی ہے کہ لوگ سوسائڈ تک اٹیمپٹ کرتے ہیں؟ اس حوالے سے میم ہمیں کیا آپ بتائیں گے؟ آپ یقین کریں طیبہ، یہ آپ نے بہت بہترین سوال پوچھا ہے۔ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بینگ کلینکل سائیکالوجسٹ، میں میری خواہش ہوتی ہے کہ ہر انسان مجھ سے یہ سوال ضرور کرے۔ آپ دیکھو کہ ڈپریشن کا شکار ہم کیوں نہیں ہوں گے، یا یہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے مرد بھی اب اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہا کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے کچھ۔ اچھا، کوشچن آپ کا یہ تھا کہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ دیکھیں انسانی دماغ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے دماغ کو ایسی طاقت دے کے بھیجا کہ وہ لوہا تک موڑ سکتا ہے۔ آپ ریکی کرتے ہو، آپ 7 چکراز ہیں، آخر وہ ایسی کوئی دنیا ریکی کرتے ہیں آپ، وہ ایک ہیومن انرجی ہوتی ہے جو آپ دوسرے میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی اشرف المخلوقات کو کتنی طاقت دے کے بھیجا ہے۔ جب وہ دماغ خود سے چلنے لگتا ہے نا، جس سے دین میں بھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ میں کہتی ہوں نا اکثر کے نفسیات کو لوگ مانتے ہیں تو جانتے نہیں، جانتے ہیں تو مانتے نہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی خالی دماغ جو وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو وہ وسوسے ڈالنے لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ ہمیشہ کیوں کہتے ہیں اسلام میں مایوسی کفر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مایوسی جب آنے شروع ہوتی ہے میں کچھ نہیں ہوں،
وہ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتا, اس نے مجھ سے بے وفائی کر دی, کیا میرے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا یا کرتی, یا میں نے اس کے لیے اتنا کیا, پلٹ کے ہم میسیجز کر رہے ہیں, ہمیں میسیج کا رپلائی نہیں آیا, یا فیس بک پہ آف کورس سوشل میڈیا پہ آپ کسی کو ایسا کمنٹ کرتے ہیں کہ اس کا ہارٹ ہوتا ہے, وہ کیسے ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے. اب وہ ڈس ہارڈ ہونا نظر نہیں آتا, دل ٹوٹنے کی تو کوئی آواز ہی نہیں ہوتی, لیکن جب دل ٹوٹتا ہے تو سب کو پتہ لگتا ہے کہ دل ٹوٹا ہے, وہ عاشق مجنوں بن کے پھر رہا ہوتا ہے. تو یہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ اگر انسان, آپ یقین کریں کہ ڈپریشن میں وہ اکیلا رہنے لگے گا. اب ہم دیکھیں اس کی چھوٹی چھوٹی علامات دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ کے بالکل ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ ہمیں ڈپریشن کی علامات کے بارے میں بتائیں, تاکہ ہم خود اپنے آپ کو آبزرو کر سکیں, ہم اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو دیکھ سکیں کیا سچ میں ان میں وہ سب کچھ تو نہیں پایا جا رہا جو ڈپریشن میں موجود ہوتا ہے. کیونکہ سم ٹائم جب تک ہمارا پیشنٹ ایسی سچویشن میں نہیں چلا جاتا, جب تک ہمیں بس وہ لاعلاج نہ جب تک لگے, تو ہم لوگ اس چیز کو اتنا سیریسلی لیتے نہیں ہیں. بینگ اے پاکستانی ہوتے ہو تو بالکل نہیں لیتے, کیونکہ جب تک صورتحال ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے تب تک ہم کسی چیز کو سیریس لے ہی نہیں رہے ہوتے. تو آپ ہمیں اس چیز کے بارے میں لازمی بتائیں کہ موجودہ حالات میں, یا پھر مطلب ہم یہ کہہ دیں کہ کوئی ایک بندہ ڈپریشن میں آ رہا ہے تو اس کے اوپر کیا کیا علامات ظاہر ہوں گی جو ایک دوسرا بندہ آبزرو کر کے یہ دیکھ سکے کہ ہاں یہ بندہ یہاں پہ تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے, یا تو ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے, یا اسے کوئی اور قسم کی نفسیاتی پرابلم ہو رہی ہے. اس حوالے سے میم ہم آپ کی رائے لازمی جاننا چاہیں گے, تاکہ ہمیں پتا تو ہو کہ یہ چیز ہے لیکن ظاہر کہاں پہ ہو رہی ہے. مجھے اس کے بارے میں لازمی بتائیے. یہ پوائنٹ آپ کا اتنا اچھا تھا نا کہ میں چاہوں گی کہ پلیز اس پوائنٹ کو پورے سوشل میڈیا میں آپ لوگوں کو پھیلانا چاہیے اور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ فلاں بندہ اتنی نہس تک پہنچ گیا. کیونکہ ہم تو تب تک کہتے نہیں ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے فلاں تکلیف ہے, تو شوہر کو لگتا ہے کہ جب تک یا تو وہ بستر میں مرگ پہ نہ پڑ جائے, یا جب تک وہ مر نہ جائے, مطلب وہ اینڈ تک نہ پہنچے. ہم انتہا پسند لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہماری ہر چیز میں شدت ہے. یا تو ہم بالکل بادر نہیں کرتے, یا اتنا بادر کر لیتے ہیں اس بات کو. مطلب دیکھیں نا, یہ انسانی فطرت میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہی تو انسان کی نفسیات ہے. وہ کیئر لیسنس پر آئے, اگر اس نے ایک چیز کی کیئر نہیں کرنی تو وہ بالکل چھوڑ دیتا ہے, اور یا تو کرنے پر آئے تو پھر حکومتیں بھی بدلوا دیتا ہے. تو یہی بات ہے, ہمیں کیسے پتہ لگے گا. دیکھیں اپنے ارد گرد آنے والی, ضروری نہیں ہے کہ وہ جیسے ڈفرینٹ واقعات ہوئے. میں نے سنا تھا کراچی میں کسی نے سوسائڈ کر لی, وہ اوپر گئے, حالانکہ وہ میتھمیٹیکلی بندہ بالکل ٹھیک تھا, ٹاپر تھا, اب وہ ایجوکیشن تو اس کی ٹھیک تھی, لیکن کیسی بات ہے کہ آپ ڈپریشن کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ سوسائڈ کی حد تک چلا جاتا ہے. سب سے پہلے اسٹارٹ یہ ہوتا ہے, میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں, وہ بندہ نارمل سوسائٹی سے. پلیز ان علامات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اپنے بہت سارے دوستوں سے, رشتہ داروں سے, اور آپ کے جو گرد و نواح لوگ ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں, ان تک یہ معلومات ضرور پہنچائیں. وہ سب سے پہلے وہ بندہ اکیلا رہنا شروع ہوگا, تھوڑا سا اوائڈ, آپ اس کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنی سوسائٹی کو, اپنے فرینڈس کو, پارٹیز کو, ایونٹس کو اوائڈ کرنا شروع کرے گا. اس کے بعد طیبہ وہ اکیلا رہنا شروع کر دے گا. اب جب وہ اکیلا رہنا شروع کرے گا تو وہی بات ہے نا کہ خالی گھر جو دماغ ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. طیبہ وہ ڈفرینٹ چیزیں سوچنا شروع کرے گا, یہ چیز اچھی نہیں ہے, اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, ایک سوچ وہ بہت سینسیٹیو ہو جائے گا. بائی نیچر ہم اسے یہ بھی کہتے ہیں طیبہ اگر وہ سینسیٹیو ہے بھی نا تو وہ اوور سینسیٹیو ہو جائے گا. یعنی وہ چین آف تھاٹس, آپ یہ دیکھیں اسکرین پہ, یہ چینز بننا شروع ہو جائیں گی, 1 2 3 4 5, اٹس اے چین آف تھاٹ. ہوپ لیسنس, اس کی خوراک ایپیٹائٹ کم ہو جائے گی. اگر وہ بچہ یا نوجوان ہے 18 سال سے کم ہے تو وہ اریٹیٹ زیادہ ہونے لگے گا, وہ اپنا اکیلا وقت زیادہ گزارے گا. آپ کو اس کے کمرے سے جو ہے وہ اسموک کی اسمیل بھی آ سکتی ہے. اس کے بعد سب سے آخری حد میں, جس میں ہماری جنریشن بہت زیادہ انوالو ہے, اسپیشلی ہمارے اسٹوڈنٹ جو کہ ہر کہا جاتا ہے نا کہ ہماری یوتھ ہی ہمارا فیوچر ہوتی ہے, ہماری یوتھ ہی ہمارا فیوچر ہے. لیکن ڈپریشن میں آ کے اس ٹائم پہ ہماری یوتھ جو سب سے غلط راستے پہ جا رہی ہے, وہ کیا ہے کہ وہ ڈرگس کے عادی ہو رہے ہیں, وہ اسموکنگ کر رہے ہیں. مطلب کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے اگر آپ جائیں تو کہیں نہ کوئی اسٹریس ضرور ملے گا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ فلموں میں کہ جی اچھا طیبہ ایک منٹ, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اگر اسٹریس نہیں بھی ہوگا نا تو اس چیز کا ان کے اوپر پریشر, آپ کہہ لو کہ پریشر ضرور ہوگا. وہ کر رہا ہے, میں نے کتنے سارے لوگ ہیں جو سوسائٹی میں رہ کے یہ چیز سٹارٹ کر دیتے ہیں. اب وہ بچے کو, کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں کہے گا بیٹا یہ اسموک کر لو, ڈرنک کر لو, ڈرگز یوز کر لو, آئس بہت اچھی ہے, تمہاری صحت کے لیے بہت اچھی ہے. کوئی بھی ماں باپ, میرا نہیں خیال وہ یہ کہیں گے. لیکن وہ جس سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں, آپ جس سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں, آپ اس سوسائٹی کو, یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. سب سے پیتھیٹک بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ سیلف کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی پیرالل سوسائٹی میں بیٹھ جائیں. اسموک کر رہے ہیں تو سوسائٹی کو پورا کرنے کے لیے وہ تو نہیں کر رہے, تو بھی کر, تو یار تم اسموک نہیں کرتے, اچھا چلو ٹرائی تو کر کے دیکھو. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اس کو لگا لیتے ہیں. بھائی
व्हाट द हेल, आप क्यों कर रहे हैं, उस तरफ उसको लेकर ही क्यों जा रहे हैं? क्या उस सोसाइटी की डिमांड यही है कि आप ये सब करें? मैंने कितने लोगों को देखा है कि आपने हाई जनरी में बैठना है, आपने बहुत अच्छे लोगों में बैठना है, तो आपका ड्रिंक करना बहुत जरूरी है। क्यों? वजह, अगर आपके अंदर इतना टैलेंट है, आपके अंदर इतना नॉलेज है, आप इतने खुद एतमाद हैं कि खुद सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है आपको स्मोक करके या ड्रिंक करके अपनी जात को बताने की? आप मत करें। और सेकंड आपका जवाब ये था कि कितना खतरनाक हो सकता है, तो प्लीज इसका स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर है जो इन शॉर्ट एक जवाब, यस, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। डिप्रेशन की वजह से ही इंसान सुसाइड करता है, और उस डिप्रेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। वक्त की किल्लत की वजह से शायद मैं वो बहुत सारी अभी ना बता सकूं, लेकिन इन फ्यूचर हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन यस बहुत डेंजरस होता है, प्लीज इससे बचने की कोशिश करें, और इसको बचने की सबसे बड़ा तरीकेकार ये कि प्रोफेशनल लोगों से हेल्प लें, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के बारे में तो आपको पता है बहुत सारे बिल्कुल ऑलरेडी इसी तरह से मशहूर है कि हम पागलों के इलाज करते हैं, हमारी पागलों के डॉक्टर सोसाइटी होते हैं। में स्टिल अभी तक भी, मैं इस चीज को भी हाईलाइट करना पसंद जरूर करूंगी, हमारी सोसाइटी में स्टिल अभी तक भी लोग इस चीज को मानते हैं कि जब तक कोई चीज हमें टीके से इलाज ना हो, हमें मेडिसिन ना दी जाए, और बाकायदा हम पे वो एक उसका फौरन वो जो इफेक्ट ना आए ना, तो तब तक मैं खुद नहीं क्या मानती कि अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैंने फौरन से पेन किलर ले ली। हो आप सकता है यकीन कि करें उसकी वजह से पैनाडोल कोई का और तैयबा, वजह है। पैनाडोल, हाँ, आपने पेन किलर की बात की, जी, दुनिया जी। कायनात में कुछ भी हो जाए हमारे पास तो पैनाडोल ही है उसका इलाज। पैनाडोल ही है। मैंने हाँ। अक्सर देखा है कि अगर कोई सबूत के साथ, यकीन करें मेरे करीबी लोगों में, रिश्तेदारों में हमारे ही हो रहा था, पेट में दर्द है वो पेन किलर ले लो, पैनाडोल है ना, बुखार पैनाडोल ले लो, जुकाम है पैनाडोल ले लो, हमारे मेरे लोग पेट में दर्द है पैनाडोल ले लो, टांगों में दर्द है पैनाडोल ले लो। हमारे लोग अभी भी, हमारी सोसाइटी अभी भी वो मैंने इलाज स्किन ज्यादा का इलाज पसंद करने के लिए करती भी है। सच लोगों को पैनाडोल बिल्कुल देते इसी थे। तरह अभी हमारी सोसाइटी में इस हद तक है, हम पैनाडोल के बिल्कुल खिलाफ नहीं जा रहे, पर हम अपनी आवाम में ये अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इलाज आपकी अदवायात, आपके इंजेक्शन से मुमकिन है, वो इलाज क्यों ना आप थेरेपी के थ्रू करवाएं, ऐसे लोगों के साथ करवाएं जो आपको उसका कोई साइड इफेक्ट ना दे। यानी कोई भी आप आप मेडिसिन के इसको, एडिक्ट हो तैयबा, मैं जाते आपकी हैं। बात को सेकंड करती हूँ। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आपको जिस चीज में दवाइयों की जरूरत ही नहीं है, मतलब एक बंदे का दिल टूटा है, अब आप ऐसी कौन सी मेडिसिन, ड्रिप या दवाई आप तैयबा मुझे बताएं, कौन सी ऐसी चीज है जो उसका दिल जोड़ देगी? नहीं होगा। बेवफाई की, मोहब्बत की, नफरत की कोई दवाई, कोई इंजेक्शन, कोई ड्रिप नहीं होती है। ये सारे एहसासात और जज्बात हैं। आप यकीन करें कि मैं नहीं कहती आप दवाई खाएं, मैं बहुत खिलाफ हूँ। आप मेडिसिन क्यों ले रहे हैं? मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, लिटरली वो कहते हैं कि 10-10 साल जो है वो हमने दवाइयाँ खाई हैं और टेस्ट भी नॉर्मल है, उसके बावजूद जो है वो एंटी डिप्रेशन खा रहे हैं, जबकि वो डिप्रेशन उनका खत्म नहीं हो रहा। वो थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, आपके खून को आदत होगी 5 mg नहीं करेगा तो 10 mg, 10 mg नहीं करेगा तो 15 mg, फिर आप दवाइयों के आदी हो जाते हैं। सिर्फ दवाइयों के आदी होते हैं, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है।